جو ٹاپک ہے وہ روح القدس ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے اس کے بغیر کلیسیا ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ دنیا میں بہت سارے فیتھ ہیں، بلیفز ہیں جو چرچز میں ہیں، اور جب ہم فل گاسپل کی بات کرتے ہیں، مکمل خوشخبری کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کی اس خوشخبری کی بات کرتے ہیں، تو وہ روح القدس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آمین۔ میں ایک آیت کو تلاوت کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ بہت مشہور آیت ہے، آپ کو زبانی بھی آتی ہے، اور پاسٹر جی سے کئی دفعہ آپ نے خدا کا کلام سنا ہے، مگر میں یہ خوش ہوتا ہوں اس بات سے کہ جب بھی خدا کے کلام کو پڑھا جائے یا سنا جائے وہ بالکل فریش ہوتا ہے، وہ تازہ دم ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس فریش خوراک کو، اس تازہ خوراک کو لینے کے لیے ہمیں تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا۔ اور میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں نا، تو شیطان ابلیس وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ دروازے کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، اور ہمیں بہت ساری حالتوں کے اندر لا کر یا تو ورشپ کے اندر گیت اور ساز کے اندر ڈسٹرب کر سکتا ہے، یا پھر کلام سننے میں یا دعا کرنے میں یا کسی بھی حصہ کے اندر وہ ہمیں ہمارا مائنڈ، ہمارا دھیان دور دور تک لے جاتا ہے۔ ایسے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے جو کبھی گھر میں بھی نہیں کی، وہ ٹائم ادھر دیتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں اس وقت صرف ایک ہی کام کرنا ہے جس میں بھی شامل ہوں، خدا کا کلام سننا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے میں سن رہا ہوتا ہوں، اور جو میں سنتا ہوں وہ پھر ڈیلیور کرتا ہوں۔ آمین۔ کسی زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، کیسٹس ہوتی تھی، آج بھی مختلف طریقوں سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ پہلے سنتی ہیں، اپنے اندر ریکارڈ کرتی ہیں، اور پھر وہ ڈیلیور کرتی ہیں آواز۔ آئیے اس خوبصورت حوالہ کو تلاوت کریں جو رسولوں کے ایمان اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں ایک آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں ایک آیت جو ہے یہ ہم تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کا شکر اس کے کلام کی تلاوت کے لیے، سب بولے آمین۔ یہ آیت یقیناً کئی دفعہ ہم نے پڑھی، کئی دفعہ ہم نے سنی، اور کئی دفعہ ہم نے اس کو سنایا۔ یہاں پر جو خاص آج ہمارے لیے اس آیت کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے بات ہے، یا ہمارا میجر اس پر دھیان ہے، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے گواہ۔ وہ کیا ہے؟ گواہ۔ یسوع مسیح کے ہمیں وٹنس بننا ہے، اس کی گواہی دینی ہے۔ اور دوسرا کام، ہمیں یسوع مسیح کا پیغام، کلام، باتیں دوسروں کو بتانی ہے۔ اس کے لیے ہم یسوع مسیح کے ایلچی ہیں۔ ایلچی ہوتا ہے خدا کے کلام کو، خوشخبری کو کسی دوسرے کو بتانے والا، ایک میسج بڑے سے لے کے دوسروں تک ڈیلیور کرنے والا،
اس کو ایرچی کہتے ہیں. اور ہم بہت سارے لوگ اس بات پر شاید سوچتے ہیں کہ جو کلام سنانا ہے یا خوشخبری سنانی ہے وہ صرف پاسٹر شیجک جی کا ذمہ داری ہے یا پاسٹر اشرف جیڈن کی ذمہ داری ہے یا خاص جو لوگ ہوتے ہیں نا پادری صاحبان یہ انہی کی ذمہ داری ہے. نہیں، صرف چونکہ ہم لمبے عرصہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ خداوند میں سب کاموں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ وقت تجھے دوں گا، اور پھر وہ ہمیں لوگ دیتا ہے جن کو پھر ہم نگہبانی دیتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو مسیح کے بدن کا حصہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کو کلام سناتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے جو سنا ہے وہ سنا ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو پاور پاؤ گے، قوت پاؤ گے، ایک ایسی طاقت پاؤ گے جس کے وسیلہ سے آپ زمینی زندگی میں کیسے راست باز ٹھہر سکتے ہو، کیسے راست باز بن سکتے ہو، اور پھر ہم خداوند کے گواہ کیسے بن سکتے ہیں. میرے عزیزو، کلیسیا کے اندر، بہت بڑی کلیسیا کے اندر، بہت چھوٹی کلیسیا کے اندر، کسی مسیحی گروپ کے اندر جب کہا جاتا ہے دعا کی جائے تو دعا کے لیے کچھ لمحے گزرتے ہیں، کوئی بھی زیادہ تر دعا کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، جھجکتا، شرماتا ہے. اور اگر کسی سے کہا جائے کوئی کلام کی بات چیت کرو یا بائبل ریڈ کرو آ کے تو وہ شرماتا ہے، جھجکتا ہے، گو سے سباتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے اندر ایک خوف ہے، ایک ایسا ڈر ہے جسے روح القدس جو ہے وہ دور کر سکتا ہے. اور نیقودیمس کے ساتھ یسوع مسیح کی جب ملاقات رفاقت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ سب جانتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 3 سے 5 آیت کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. وہاں پر یسوع مسیح ایک بات کرتا ہے، ایک اصول اور ضابطہ اور ایک لا کو پیدا کرتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو پرستش صرف ہمارا عبادت میں ایک پارٹ نہیں ہے جس کو زیادہ تر لوگ گانا اور بجانا ہی سمجھتے ہیں. پاکستان میں تو تقریباً لوگ اسی بات کو سمجھتے ہیں جو کہ گانے بجانے والے خاص لوگ ہیں جو کوائر کے اندر ہے، جو لیڈر ہے یا کوائر کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ہم پرستار ہیں، اور کسی کو پرستار کہتے ہی نہیں ہیں. جو دعا بھی کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلام سن رہے ہیں، ان کو لوگ پرستار نہیں کہہ رہے. زیادہ تر پرستار صرف ایک ہی طبقہ ہے جو بجا رہا ہے اور گیت گا رہا ہے. زیادہ تر تو پاکستان میں یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ پرستار ہے، اور پھر وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں برکت مسیح پرستار. پرستش پوری میٹنگ عبادت کا نام ہے، پہلی دعا سے آخری دعا تک. خدا کے حضور میں ہم جو کچھ بھی گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، میسج سن رہے ہیں، میسج سنا رہے ہیں، اور دعائیں ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں جو عبادت کا حصہ ہے. اس پوری عبادت کا نام پرستش ہے، خدا کو سجدہ کرنا، اس کی بندگی کرنا. تو اس لیے آپ خداوند کے پرستار ہو، روح اور سچائی سے جب تک ہماری عبادت نہ ہوگی شاید وہ قابل قبول نہیں ہے. پالوس رسول کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو، یہ اسے دے دو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے، یا پرستش ہے یا بندگی ہے. سو میرے عزیزو، ہم مقبول عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کے گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟
اب سوال آتا ہے گواہ کس بات کے گواہ ہیں ہم؟ یہ ہم اسی ایمان کی کتاب کے اندر جب شاگرد خوف کے مارے کمرے میں بند تھے، جب یسوع مسیح مصلوبیت کے لیے جا رہے تھے، اور جب تک وہ جی نہیں اٹھے، شاگرد خوف کے اندر ہے، ڈر کے اندر ہے، اور وہ خداوند کی ٹیسٹیمنی یا گواہی نہیں دے سکتے۔ وہ 3.5 سال یسوع کے ساتھ گزارے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات چیت کی، بے شمار بھید سنائے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس وقت کیا ہے، وہ ڈر کے اندر۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں لکھا ہے وہ کمرے میں بند تھے، اور یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا اور خدا باپ نے جو وعدہ کیا تھا، پرانے عہد نامہ میں خدا خاص لوگوں پر اپنی روح کو نازل کرتا تھا، جس سے اس نے بڑا کام لینا تھا۔ صرف انہی کے لیے خدا کی روح حاضر ہوتی تھی، انبیاء پر، زکریا پر، یرمیا پر، موسیٰ پر، جدعون پر، اور بہت سارے ایسے، پھر سول بادشاہ پر، پھر داؤد بادشاہ پر، تو اور بھی بہت سارے ہیں کہ خدا کی روح پر نازل ہوئی، اور وہ خاص مقصد کے لیے چنے گئے، اور انہوں نے ان بڑے بڑے کاموں کو کیا۔ بغیر خدا کی روح سے وہ نہیں کر سکتے تھے بڑے کام، مگر جب خدا کی روح ان کے اندر آئی تو پھر بڑے بڑے کام کیے۔ ایسے مکاش ہے خیمہ اجتماع کی ڈیزائننگ، اس کے فرنیچر کی ڈیزائننگ، اس کی پیمائشیں، اس کے پردے، اس کی چیزیں، وہ ڈیزائن عام شخص نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر خدا کے روح بصلیت کے اوپر جب نازل ہوئی تو اس نے وہ سارا کام مکمل کیا جو بڑا مشکل تھا۔ خدا کا روح القدس جو ہے، خدا کا پاک روح جو ہے، وہ نہ صرف خاص لوگوں کے لیے بلکہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے کہا یوئیل کی کتاب کے 2 باب کی 28ویں آیت کے اندر کہ آخر زمانہ میں اپنی روح ہر شخص پر، ہر فرد بشر پر نازل کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بڑے بڑے کام کر سکے، ہاللیلویہ، بڑے بڑے کام کر سکے، اندھوں کو آنکھیں، مردوں کو زندہ، لنگڑوں کو ٹانگیں، ہر قسم کے بیماروں کو شفا، معجزات کی قدرت، شفا کی قدرت، ایمان کی پاور، اور بہت ساری پاورز ہیں، دلیری ہے، گواہی ہے۔ یہ سب چیزیں خدا کی روح کے وسیلہ سے، اور نئے عہد نامہ میں خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں ان چیزوں کو دیا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ کیا کرے؟ ترقی کرے۔ اگر کلیسیا ترقی کرنا چاہتی ہے، اگر کلیسیا روح کی نعمتوں میں بڑھنا چاہتی ہے، اگر کلیسیا خادم کے ساتھ مل کر خدا کے بدن کو بڑھانا چاہتی ہے، تو روح القدس بہت ضروری ہے۔ روح القدس بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے یروشلم کے اندر، پھر کہاں گواہ ہوں گے؟ یہودیہ کے اندر، پھر کہاں گواہ ہوں گے؟ سامریہ کے اندر۔ تو یروشلم جو ہے وہ خاص ٹپیکل ایریا ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کو مصلوب بھی کیا گیا تھا، جہاں پر خدا یسوع مسیح کی باتوں کو لوگ رد کر رہے تھے۔ یہودی، اسرائیلی مذاق اڑاتے تھے، ہر وقت فقی فریسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کہا سب سے پہلے تم ان لوگوں کے اندر میری گواہی دو گے، میں نے جو کہا تھا وہ سب پورا ہوا۔ اس ہیکل کو، اس بدن کو تم گرا دو گے، قتل کر دو گے، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ بتاؤ جا کے یروشلم کے اندر جس کو تم نے مصلوب کیا تھا، جس کو تم نے اس طرح سے کیا تھا، وہی
سب سے زیادہ پاورفل ہوا اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ گواہی تھی. اور شاگردوں نے اعمال کے دوسرے باب کی پہلی چند آیتوں میں جب یہ وعدہ پورا ہوا تو پھر پاور سے بھاگ گئے. اور دوسرا باب شاگردوں کے اس کاموں کے ساتھ اتنا پاورفل ہمیں نظر آیا ہے کہ جیسے پاسٹر جی بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی جماعت کے سامنے وہ کھڑے ہو کر یسوع مسیح کی بشارت دے رہے ہیں. صرف ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہو سکتی ہے اور وہ یسوع نام ہے. ہاللیلویا. ایک روح القدس کی پاور تھی جو بتا رہی تھی. آج ہم غیر قوموں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. آج ہم وہ لوگ جو یسوع کو نہیں جانتے, آج وہ لوگ جو یسوع کو بیٹا کہنے سے ڈرتے یا مانتے نہیں ہیں, آج وہ لوگ جو نجات یافتہ نہیں ہیں, آج وہ لوگ جو مسیح پر ایمان نہیں لا رہے, آج ہم گواہی دے سکتے ہیں صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے. صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہر بیماری سے شفا مل سکتی ہے اور کوئی نام نہیں ہے دنیا کے اندر. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور میں اس بات پہ بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام بدلے ہوئے, کرسچن نام سے مسلمان نام. کیا ہوا ہے جی آپ کو پتا ہے نا, سارے مسلمان بھائی رہتے ہیں تو میرے نام سے جب پتا چلے گا میں کرسچن ہوں تو بڑی مشکلات آتی ہیں. یہ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, آتی ہے مشکلات, مگر وہ اس وقت یسوع کی گواہی کو دبا دیتی ہے. ہم گواہی بڑے انداز سے دے سکتے ہیں اور میں اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں کرسچن, میں مسیحی, میں یسوع کا ماننے والا, میں اس کا پیروکار, میں اس کا دیوانہ, اس کے بغیر کوئی اور نہیں ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور تمام مذاہب, تمام دینوں سے بالا تر ہو کر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں جس یسوع کو مانتا ہوں, میں جس خداوند کو مانتا ہوں, میں جس خدا باپ کو مانتا ہوں, وہ سب کا خداوند ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ سب کا کریٹر ہے اور سب سے بڑا ہمارا فخر کا جو سر بلند ہوتا ہے, آپ بھی اس میں ایسی خوشی فیل کرتے ہیں کہ میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع زندہ ہے, وہ زندہ ہو گیا ہے. یہ گواہی ہے. اور جس کے اندر روح القدس ہے وہ ڈرتا نہیں, گھبراتا نہیں, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے میں کیسے یسوع کی بات کر سکوں. ان لوگوں میں تو میں اکثر عزیزوں اپنے لباس سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں. اور جب کبھی میں ایروپلین پہ سفر کرتا ہوں تو میں کراس والی ٹائی یا جو کرسچن فیلنگز دے میں وہ ٹائی لگاتا ہوں. اور کئی دفعہ لمبا سفر جب ہمارا گزرتا ہے تو پھر پہلا 1-2 گھنٹہ جو ہے نا وہ تو انسان کچھ نہیں بات چیت کرتا, یا وہ جھجکتا ہے یا دوسرا جھجکتا ہے, پر جب بات چیت کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے جو میں نے پہنی ہوتی ہے اس سے بھائی آپ تو کرسچن ہیں, اگر آپ نے ٹائی پہنی ہے سلی پہ, میں کہتی کیوں نہیں, مجھے فخر ہے میں کرسچن ہوں, میں فلاں مذہب سے ہوں, میں فلاں ہوں. تو پھر سوالات جب شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے میں اس کے ساتھ دلیری کے ساتھ یسوع کی گواہی دے رہا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں ایک دفعہ ملیشیا سے سفر کر رہا تھا اور اسلام آباد کا ایک مسلم ڈاکٹر تھا, اس میں میرے ساتھ بیٹھا. جب بات چیت شروع ہوئی تو پھر میں نے خداوند کی باتیں اس سے شیئر کی. کچھ باتیں اس کے لیے نئی تھی, کچھ باتیں اس کے لیے بڑی اچھی تھی. اور وہ ڈاکٹر جو ہے آج تک میرے ساتھ یسوع کی بات کرتا ہے اور مستفیض ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جب ہم کبھی لانچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاز کے ویٹنگ روم میں, تو وہاں پر
ये चीज़ों को देखकर, क्रॉस को देखकर या और ऐसी चीज़ को, कुछ लोग मेरे पास आके बैठ जाते हैं और फिर वो यीशु की बात करना चाहते हैं और वहाँ पर मौका मिल जाता है। हम दिलेरी के साथ खुदा की खुशखबरी देते हैं, मेरा यीशु क्या क्या कर सकता है, मेरा खुदावंद क्या कर सकता है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, वो ही निजात देता है। अगर बात बढ़ती जाए तो फिर खून का तबादला भी हो जाता है। तो ये बात है जहां पर हम खौफ के अंदर रहते हैं, जब रूह कुदस हमारे अंदर आएगा तो हम दिलेरी के साथ खुदावंद के लिए हम बातचीत कर सकेंगे। और दो बातें खास तौर पर मैं बयान करूंगा। बगैर रूह कुदस के हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, चाहे हमारी बाकी चीजें जितनी भी बहुत अच्छी हो, जितनी मर्जी। खुदावंद ने अपनी जबान के अंदर से ये बात कह दी है, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। पानी से पैदा होना, पानी का बपतिस्मा है तौबा के बाद, और रूह कुदस से पैदा होना रूह कुदस का बैप्टिज्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं पादी साहब जब इंसान तौबा करता है ना तो ये रूह कुदस ही है जो उसके अंदर आता है और वो तौबा करता है। ये बात इसी हद तक ठीक है, रूह कुदस हमें कायदियत देता है, पर रूह कुदस का बैप्टिज्म नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर यीशु मसीह भी जब पानी से बाहर आए, मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में, मरकस की इंजील में बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए तो रूह कुदस उनके ऊपर नाज़िल होता। कुछ लोग कह सकते हैं यीशु मसीह को रूह कुदस की क्या जरूरत हुई, वो तो खुदा है, या वो तो सब कुछ है, वो तो खुदा का बेटा है, उसके लिए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। जो कुछ बशरियत के अंदर हम अपनी नेचर के अंदर है, यीशु मसीह ने या खुदा के कलाम ने अपने आप को बदन के अंदर रखा, यानी कलाम मुजस्सम हुआ और एक बशर की सूरत में खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियान आया, एक बशर की सूरत में। तो जैसे बशर के अंदर नेचर्स हैं वही यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह से बशर, अगर इंसान को इन चीजों की जरूरत है तो उसे नमूना देकर हमें, मॉडल बनकर हमें हर बात के अंदर बताया कि आपको ये करना है। उसने फसह के दौरान रोटी तोड़ी, उसने कहा ये आपने करना है। उसने पांव उठकर धोए, उसने कहा ये आपने करना है, हालांकि उसको तो जरूरत नहीं थी। उसने सब चीजें की, उसने बपतिस्मा लिया ये हमें सिखाने के लिए कि मैं भी इस वक्त एक बशर हूं और आप भी बशर हैं, और मेरा बदन भी फना होगा, आपका बदन भी फना होगा, इसलिए आपको भी ऐसे करना जरूरी है। उसने हमें मॉडल दिया, नमूना बना कर दिया। वो पाक है, उसमें रत्ती पर भी कोई ऐप साबित ना कर सका, मगर उसने जो किया हमें मॉडल बना कर दिया कि आपने ऐसे करना है। सो रूह कुदस जो है, इसके बगैर हम अधूरे हैं। बेशुमार दुनिया में चर्चेस है, और जो मेजर चर्च है वो 20 से 25 है जो मेजर है। आगे उनकी ब्रांचेस हैं सैकड़ों के लिहाज से, हजारों के लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर, मगर इनमें जो ज्यादातर चर्च है वो रूह कुदस की तालीम को या बैप्टिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके कुछ और अकायद है, मगर एक वक्त आएगा कि खुदा उन तक की सच्चाई को या उनके ज़हनों को खोलेगा कि रूह कुदस का बैप्टिज्म बहुत जरूरी है। बैप्टिज्म से मुराद है किसी चीज के अंदर पूरे का पूरा डिप हो जाना, और जो चीज डिप हुई है वो तो नजर नहीं आएगी, पर उसके ऊपर और नीचे चारों तरफ जो कुछ नजर आ रहा है ये उसका बैप्टिज्म है। तो जब हम रूह कुदस के बैप्टिज्म की बात करते हैं तो फिर मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हुआ, और जो रूह कुदस की औलाद होती हैं, जो रूह कुदस के काम होते हैं, जो रूह कुदस की बातें होती हैं,
وہ میرے اندر نظر آتی ہے، وہ میرے اندر نظر آتی ہے۔ اپنے آپ کو ختم کر دینا، ختم کر دینا۔ اور اس اسی بات سے کہتا ہے میں مر چکا ہوں دنیا کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے۔ میرا اور گناہ کے درمیان ایک بڑی دیوار ہے، اب میں گناہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم کسی بھی کام کے اندر ڈپ ہو جاتے ہیں تو اس کام کا ہمارے ساتھ بیپٹیزم ہو رہا ہے۔ جب پانی کا جب گندا برتن صاف کیا جاتا ہے، سب چیزوں کے بعد آخر میں جو پرانے وقتوں تھے ایک پانی کا ٹب ہوتا تھا، اور گاؤں میں آج بھی ہے، اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ آخر میں وہ جو صاف پانی کا ٹب ہے، جو برتن تھوڑا بہت دھویا ہے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ایسے ڈبونا اور نکالنا، بیپٹیزو یونانی میں کہتے ہیں ڈبونا اور نکالنا۔ یہ بیپٹیزم کا مطلب ہے، یعنی پورے پانی کے اندر ڈپ کر کے اسے واش کر دینا، اسے صاف کر دینا، اور فائنل استعمال کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو جب ہم پورے کے پورے روح القدس کے اندر ڈپ ہو جائیں گے تو یہ روح القدس کا بیپٹیزم کہلائے گا۔ اور کسی وقت خدا نے موقع دیا تو 4 بیپٹیزم ہیں بائبل کے اندر جو ہمیں نام کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ ہے، یعنی ڈپ ہو جانا، ختم ہو جانا دنیا کی طرف سے۔ پھر روح القدس کا ہے، پھر دکھوں کا بیپٹیزم ہے، اتنے دکھ یسوع کے لیے سہنا کہ موت تک برداشت کر لینا، یہ بیپٹیزم ہے، ڈپ ہو جانا۔ اور میرے سیسو روح القدس جب نازل ہوگا تو قوت پائیں گے، اور یہ قوت جو ہے ایک زبردست کام کرے گی، زبردست۔ توبہ کے بعد اکثر ہم جو پاسٹرز ہیں، ہم جو کلیسیا کے ٹیم کے لوگ ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکن ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جب ہم لوگوں کو توبہ کے لیے خوشخبری کی منادی دیتے ہیں، لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور پھر فائنل ظاہری نشان کیا ہوتا ہے؟ پانی کا بپتسمہ، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ڈبکی کا بپتسمہ۔ یہ بائبل کا بپتسمہ ہے۔ بیش بار لوگوں نے طریقے رائج کیے ہیں، وہ نہیں ٹھیک۔ سو میرے سیسو، ہم جب اس کے بعد جس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، یقین جانے اس کے بعد زیادہ تر کی حالت خراب ہوتی ہے، توبہ سے واپس چلے جاتے ہیں، وہ گالی گلوچ میں بھی نظر آتے ہیں، وہ پرانی انسانیت کو پھر سے جا کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور روح القدس کیسے پا سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنی پرانی عادتوں پر غلبہ نہیں پا سکتے بپتسمہ لینے کے بعد، جب ہم پاک حالت میں نہیں رہ سکتے، جب ہم بار بار گناہ کی آزمائش میں اس کے سامنے آتے ہیں، جب ہم چھوٹے موٹے گناہوں میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور ہم نے توبہ کی ہوتی ہے، بپتسمہ لیا ہوتا ہے، پر ہماری ڈیلی آزمائش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی جنگ ہوتی ہے، کرو کہ نہ کرو، یہ بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، غصہ کرنا بڑی خود بات ہے، اور دوستوں سے، بیوی سے، میاں سے، بچوں سے گندی باتیں کرنا بڑی بری بات ہے، اور لالچ کرنا اور بہت سارے گناہ توبہ کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ موویز دیکھتے ہیں، اور یہ جو موبائل فون ہے بہت اچھا ہے، مگر شیطان نے بھی اس کو اپنے لیے بہت اچھا بنایا ہوا ہے۔ اس کے اندر وہ مواد ہے جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، جو ہمارے لیے ممنوع ہے راست بازی کے لیے۔ پھر شیطان فارغ وقت میں وہ بھی خیالات لے کر آتا ہے، اور ہم اس میں چلے جاتے ہیں، واپس بیک سلائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی چرچ میں آ کے ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری زندگی میں گناہ آ گیا ہوتا ہے، وہ بار بار آتا ہے، وہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے، پھر توبہ کر لیتے، مگر یہ گناہ چھوٹے چھوٹے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کون کرے گا؟ ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ جب کوئی بدنی کمزور شخص ہوتا ہے تو وہ زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتا،
وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا، بھاری کام نہیں کر سکتا. اگر جوان ہو تو کہتے ہیں یار کوئی خوراک کو مینٹین کر، یار کوئی زبردست ایسے کر، تو جوان ہے. تو اسی طرح سے کوئی لوگ کہتے ہیں تو نے توبہ کی ہے، تو نے بپتسمہ لیا ہے، تو بڑا خدا کے نزدیک ہے اور تو چرچ بھی جاتا ہے، لیکن تیری عادتیں یار تو یہ کیا کر رہا ہے، تو نے توبہ کی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم پھر بیٹھ چلے جاتے ہیں. ہمیں کون سی چیز، کون سی پاور ہے جو ہمیں گناہ کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا؟ وہ روح القدس ہے. ہاللیلویا. وہ روح القدس ہے. روح القدس کا پریکٹیشن ہے. روح القدس ہمیں ان ساری چیزوں سے باز رکھنے کے لیے ایک بڑی قوت دے گا. ہاللیلویا. میرے سامنے جتنا مرضی میری نیڈ کا گناہ آ جائے، شاید مجھے 20,000 کی ضرورت ہے، ایک جھوٹ بولنے سے مجھے مل سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایک جھوٹ بولنے سے مجھے 20,000 مل جائے گا. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر میں اپنی توبہ سے منکر ہوں گا. یا میرے سامنے ایسے جذبات آ جاتے ہیں کہ میں گالی گلوچ ہاتھ اٹھانے تک بھی جا سکتا ہوں. میرے جذبات یہاں تک آگے ہیں. اگر ویسا کرتا ہوں تو میں کل کو دیکھنے والے کہیں گے یار یہ شخص سب سے آگے دعا کر رہا ہوتا ہے، اب یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. روح القدس کی ضرورت ہے. شاگردوں کے ساتھ روح القدس ضرور تھا پر اندر نہیں تھا، اس لیے وہ ڈر کے مارے چلے گئے تھے. جب روح القدس میرے اندر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قوت یروشلم کے لوگوں کو بتایا جائے گا تم نے یہ سوچا تھا، یہ کہا تھا، دیکھیں ہمارا مسیح جو اس نے کہا تھا وہ پورا کر رہا ہے. پھر یہودیہ یہ ایک اور صوبہ ہے جہاں پر زیادہ تر دور و نزدیک سے یہودی آ کر آباد ہوئے تھے. ان کو بتاؤ وہ بھی قوم ہے، یسوع کو کیا تم نے کیا؟ اس نے جو کہا آپ نے نہ مانا، اور یسوع زندہ آسمان پر خدا کا بیٹا، وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے یہودی لوگ. اور بھی بے شمار دنیا کے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں مانتے. یہ کون رہنمائی کرے گا؟ یہ روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا. جس بات کی کلام کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس صحیفہ کی سمجھ نہیں آتی، جس کلام کی سمجھ نہیں آتی، یہ روح القدس ہمیں سمجھائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جس شخص کے اندر خدا کا پاک روح آ جاتا ہے، اندر کی بات ہو رہی ہے. یوحنا کی انجیل 14 باب کے اندر خدا یسوع مسیح آسمان پر جاتے یہ بات کرتے ہیں، پہلے تو روح القدس تمہارے ساتھ تھا، اب کچھ دیر کے بعد تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. یہ تمہیں سکھائے گا، یہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہیں دلیر کرے گا، یہ تمہیں آنے والی باتیں بتائے گا. بعض اوقات ہم منادی کرتے کرتے کسی قانون کی گرفت میں چلے جاتے ہیں، اور بہت ساری گواہیاں ہیں کہ وہاں پر بہت سزا ملتی ہے، اور وہاں سے روح القدس ہمیں بتاتا ہے جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو ان کو برکت ملتی ہے. میں ابھی جب ایئرپورٹ پر آیا، لاہور ایئرپورٹ پر، تو امیگریشن والوں نے اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کیا. وہ پوچھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، کچھ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا پریشر زیادہ ڈالا جائے. جو پاکستانی لوگ ہیں پریشر کے ساتھ وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کا پتا ہے. تو کئی لوگ جو بیچارے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں اور پھر آگے بات خراب ہو جاتی ہے. تو جب وہ مجھ سے پوچھنے لگا تو میں نے اسے کہا میں پاسٹر ہوں اور میں خدا کا خادم ہوں اور میں یسوع مسیح کا ماننے والا ہوں. وہ سنتا جا رہا ہے اور پہلے تو بڑا گرم جوشی سے بولا. جب اس نے کہا آپ کرتے کیا ہے، میں نے کہا میں گناہ کے خلاف بناتی کرتا ہوں.
اور ضرورت مندوں کے لیے دعا کرتا. اس کا نا تھوڑا دھیرا لہجہ ہو گیا, اور دھیرا لہجہ ہونے کے ساتھ وہ کہتا ہے جی میں بھی جیسے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا, میں پادری صاحب ہوں, تو یوں سمجھنے کا تمہارا مولوی ہی کھڑا ہو. یہ دلیری کی بات ہو رہی تھی نا, اتنے پھول لگے ہوتے ہیں, وردیاں ہوتی ہیں پاکستان میں, آپ کو پتا ہے بڑا پریشرائز ہوتی ہے چیزیں. تو جب میں نے اسے بتایا میں کون ہوں, اس نے کہا جی پہلے میرے لیے تو دعا کرو. اور بھی لوگ کٹھے ہو گئے ان کے ساتھی, اور پھر اس کے لیے وہاں پر دعا کی ایئرپورٹ کے اندر. ہم لوگ سن رہے ہیں, خدا ان تیرا شکر, خدا ان تیرا شکر. اس نے ایک شخص کو بلایا, وہ بھی کوئی چھوٹا آفیسر تھا. پاسٹر جی کا بیگ پکڑے, ان کی بورڈنگ شوڈنگ کروا کے, سب کچھ کروا کے, تو پھر مجھے خبر دے. سارا کام اس نے کروایا, مجھے پتہ نہیں ہے, سب چیزیں کر کرا کے تو اس نے مجھے لانچ میں بٹھا دیا, انتظار کام ہے جی. تو سننے میں آیا کہ آج کل ایئرپورٹ پر بہت پریشان کرتے ہیں پاکستانیوں کو, اور بہت سارے بندشیں بھی ہیں. تو یہ روح القدس ہے کہ جب ہم روح کے اندر کسی کے ساتھ مسیح کی دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اگلے لوگوں کو نرما دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. جس گناہ پر میں قابو نہیں پا سکتا, کچھ ایسے گناہ ہیں چاہ کی طرح روز پینے پڑتے ہیں. چاہے نفرت ہوتی ہے نا, بعض کا اچھی نہیں لگتی تو چھوٹتی نہیں ہے, سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو عادتاً اچھے ہیں برے ہیں وہ چھوٹتے نہیں ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں اپنے اندر ایک پاور کو, ول پاور کو قائم رکھنا پڑتا ہے. جب ول پاور آئے گی تو ہم سارے کام کر سکتے ہیں. تو روح القدس ایک ایسی ول پاور ہے جو ہمارے اندر آ کر ہمیں پاورفل بنا دیتی ہے. ہاللیلویا. اور دوسرے لوگوں کو ہمارے حق میں کر دیتی ہے. اب یہ روح القدس کن کو ملے گا؟ سب کو, سب کو روح القدس ملے گا. یسوع نے کہا, خدا نے کہا ہر فرد بشر کے لیے میرا روح القدس, لیکن کنڈیشن ضرور ہے, کنڈیشن ضرور ہے. دبئی پاکستان سے ہر کوئی آ سکتا ہے, پر جس کے پاس اتنے شو منی کے پیسے ہوں گے, جس کے پاس یہ ویزا ہوگا, جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہوگا, جس کے پاس یہ شرط پوری ہوگی, سب آ سکتے ہیں, اور یہ شرطیں پوری کر لو تو آ جاؤ. روح القدس سب کے لیے, پر کنڈیشنز ہیں. وہ شخص اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو پکے طور پر, پانی کا بپتسمہ جیسے بائبل میں لکھا ہے اس کے مطابق, اور اس کے بعد قائم رہنا. اور قائم رہنے کے لیے 4 باتیں ہمیں اعمال کی کتاب میں پاسٹر شجو صاحب نے بتایا ہے. اس کے دوسرے باب کی 40ویں آیت میں, 42ویں آیت میں, اور جنہوں نے بپتسمہ لیا توبہ کی 3000 لوگ بچ گئے, اور یہ ہر روز ہیکل میں کیا کرتے تھے؟ رسولوں کے پاس جاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے. اگر ہم اپنے آپ کو مسیحیت میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ روح القدس سے پاور ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گی, ہمیں پاور دے گی. ہم سست ہیں, وہ ہمیں اٹھنے کی طاقت دے گی. ہمارے پاس بڑا مشکل ہے, وہ شفا کا کام کرے گی, اور ہمیں خدا کے گھر میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ روح القدس کا کام ہے. اور جب ہم اس پریکٹس میں جائیں گے, پاکیزگی میں جائیں گے, پاکیزگی میں جائیں گے, تو پھر جب خدا کی پاکیزگی کے لیول کے ساتھ انسان کی پاکیزگی کا لیول ایسے ہوگا تو روح القدس اس کے اندر آ جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ پاکیزگی کے ساتھ آئے گا, یہ مانگنے کے ساتھ آئے گا. کلام میں لکھا ہے اگر تم
जिस्मानी बाप होकर अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए कोशिश, मेहनत, सब कुछ करते हो और प्रोवाइड करते हो, मैं तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं अपने मांगने वालों को रूह कुद्स दूंगा। रूह कुद्स हमारे अंदर आएगा। अंदर कैसे आएगा? जैसे इब्तदाई कलीसिया 120 की जमात के ऊपर नाज़िल हुआ था, सेम पैटर्न रूह के अंदर प्रैक्टिस हो रही है, दुआ कर रही है, और वादा पूरा हो गया। और पहले तो जोर की आंधी का सन्नाटा, फिर जनाब आग की सी फटती हुई जुबानें, यानी एक माहौल को तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? खुदा को नीचे आने के लिए। खुदा क्या है? रूह। खुदा क्या है? रूह है। उसके रूह कुद्स को नीचे आने के लिए, अंदर आने के लिए एक खूबसूरत माहौल है। जब हमने इबादत शुरू करनी थी, यहाँ पर कितने लोग कुछ कर रहे थे? एक माहौल को बनाया जा रहा था। जब माहौल बन गया, खुदा की वर्शिप शुरू हो गई। इसी तरह से मुझे और आपको पाक अरादा, पाक सोच, रास्तबाजी, गुनाह से दूर, जैसे मैं गुनाह को जानता ही नहीं हूं। और फिर हमारे बदन के अंदर जब हम दुआ करेंगे, मांगेंगे, एक जुम्बश आएगी। हमारे ख्यालात तमाम ख्यालातों से हटकर सिर्फ एक ही ख्याल होगा, आज मुझे रूह कुद्स चाहिए, आज मुझे रूह कुद्स की पावर चाहिए। रूह कुद्स मेरे अंदर आए। खुदा, मैं तरस रहा हूं, मैं प्यासा हूं। जब तक हमारी प्यास एक्स्ट्रा ना होगी, मालिक शायद नॉर्मल रहे। एक शख्स पानी मांग रहा है, एक दफा मांगा, दो दफा मांगा, देने वाले ने कहा अच्छा देता हूं, अच्छा देता हूं, वो आगे पीछे हो गया। फिर क्या हुआ? फिर एक और शख्स आया, उसने फिर पानी मांगा। गर्मी की शिद्दत है, जो देने वाला था उसके पास पानी मौजूद है और वो उसके लिए पानी की तैयारी कर रहा है, मगर वो फिर जब पानी देने लगा तो वो आगे पीछे हो गया। फिर और शख्स आया, उसने कहा मैं यहां से पानी जरूर पीऊंगा, मेरी प्यास है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दे, मुझे पानी दे दो, मैं मर रहा हूं, मुझे ये जरूरत है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और वो पानी देने वाला उसको पानी देना शुरू करता है। हसरत हम थोड़ी सी दुआ करते, छोटी सी ख्वाहिश करते, रूह कुद्स मेरे अंदर हो, और टाइम स्पेंड नहीं करते दुआ की, खुदा के साथ घर में स्पेंड करें, अकेले दुआ करें, मांगना शुरू करें। अगर आज तक रूह कुद्स का तजर्बा नहीं हुआ, पास्टर जी बताएंगे कैसे आपको रूह कुद्स का तजर्बा हो सकता है, क्या फीलिंग्स होती है। हमारे अंदर से एक जुम्मश हो रही होती है, हम अपने में नहीं होते, हम शायद फील कर रहे हैं कि ना मैं इधर हूं ना मैं कहीं हूं। रूह के अंदर खुदा को, उसके कलाम को देख रहा हूं, उसकी पाकीज़गी को देख रहा हूं, और रूह कुद्स की वो नसूरियत जो ईदे पेंतिकोस्त के दिन पर हुई थी, उसकी तपश फील कर रहा हूं। जब कभी हम जज्बाती तौर पर कुछ काम करते हैं, कभी कभी हमारे बदन से कहते हैं सेक निकल रहे हैं, इतना प्रेशर हमारे ऊपर किसी काम का होता है, सोच का, और हमारे अंदर से एक आग सी फीलिंग्स होती है। तो ये रूह कुद्स की फीलिंग्स है जो हमारे अंदर होगी, और खुदा जो है हमें देने को तैयार होगा। हालेलुया। हमें हर रोज अक्सर पास्टर जी को मिलना है, कलाम को सुनना है, तालीम पानी है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। ऐसा करने से हम सब कुछ पा सकेंगे। आमीन। आइए चंद मिनट के लिए दुआ करें।